تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. مضمون جو عنوان آج کل زیر تقریر ہے وہ عنوان ہے وطن پر فخر کرنا، اپنے نسب پر فخر کرنا، اپنے صوبے پر فخر کرنا، اپنی قوم پر فخر کرنا، اپنی برادری اپنے خاندان پر فخر کرنا، اور اس قدر فخر کرنا کہ دوسرے کو اس سلسلے میں حقیر سمجھنا، اس سے نفرت کا اظہار کرنا اور اس کے ساتھ ناانصافی تک پر اترنا. حقیقت میں تو یہ وطن اور برادری یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی بتوں میں سے بت ہیں جن کو توڑ کر پھینک دینا چاہیے، اور دوسری قوموں کی نقالی میں یہ بت ہمارے یہاں بھی آ گئے. مادر وطن کا لفظ جو کبھی ہندوؤں کی زبان سے سنتے تھے یا بھارت ماتا، وہ اب مسلمانوں کی زبان سے بھی نکلتا معلوم ہوتا ہے اور نکل رہا ہے. یہ مضمون بہت اہم ہے، اس لیے اس پر میں بھی خاص زور دے رہا ہوں، اور اس مضمون پر کئی خطبے بھی ہو چکے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کے خلاف بہت زیادہ جدوجہد کرنی ہے اور اس کو بالکل ختم کرنا ہے. کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ جو لوگ جماعت المسلمین میں آ جائیں وہ اس سلسلے کا کوئی لفظ اپنے ذہن میں رکھے ہی نہیں، بلکہ سب کچھ بھول جائیں. ان کے نزدیک اگر ہو تو صرف اخوت اسلامی ہو، اسلامی بھائی چارہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے مسلم بھائی کی حیثیت سے ملیں اور اسی حیثیت سے ان کے رشتے بھی ہوں. گزشتہ جمعے کو جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کا آخری حصہ رہ گیا تھا. انصابکم ھذی لیس بمثبۃ علی احد، یہ تمہارے انصاب، یہ تمہارے خاندان اور برادریاں یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کو برا بھلا کہا جائے. کلکم بنو آدم، تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد. تب کچھ سائے بس سائے، جس طرح ایک سا دوسرے سا کے برابر ہوتا ہے ایسے ہی تم انسان آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو. ایک پیمانہ یا ایک باٹ جس سے کسی خاص ملک میں تولا جاتا ہے اسی سے جو تمام دنیا کے ممالک میں تولا جاتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. نہ ان باٹوں میں فرق ہوتا ہے، نہ اس باٹ سے تولی جانے والی چیزوں میں کوئی فرق ہوتا ہے. جتنی چیزیں تولی جائیں گی وہ سب اس کے برابر ہی ہوں گی اور سب آپس میں برابر ہوں گے. عجیب و غریب مثال ہے. جس طرح سے وہ باٹ اور وہ تولی ہوئی چیزیں سب وزن میں برابر ہوتی ہیں، ایسے انسان سب وزن برابر ہے. لم کم لو ہو، تم نے اسے بھر کر دیکھا نہیں ہے، دیکھتے رہتے ہو بھر کر. ایک دفعہ اگر کوئی چیز بھری گئی ہے تو دوسری چیز وہی چیز اگر دوبارہ اس میں بھری جائے گی اتنا ہی وزن آئے گا، حجم میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیسا لأحد فضل علی احد، کسی شخص کو کسی شخص پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر. الا بالدین والتقوی، فضیلت اگر حاصل ہوتی ہے تو دین اور تقوی سے. اب اگر کوئی شخص دیندار ہے اور متقی اور پرہیزگار ہے تو آپ کو اس سے محبت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ صرف اپنے وطنی بھائی سے، اپنی برادری، اپنی رشتہ داری کے لحاظ سے جو بھائی ہے اس سے آپ کو محبت ہو، اور اس سے محبت نہ ہو جو دیندار ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ والا ہے. یہ ایمان کی نشانی نہیں ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن سب بھائی ہیں آپس. اور صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلم کا بھائی ہوتا ہے. لہٰذا اس لحاظ سے آپ کو اگر محبت ہو تو وہ تو ہے قابل قدر چیز اور ہونی ہی چاہیے اس لحاظ سے محبت. اور اگر اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اچھی چیز نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے رشتے سے محبت آپ کو کرنی ہے. من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ، صحیح بخاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی چاشنی وہ شخص پائے گا، وہ 3 شخص ہیں، ان میں سے ایک شخص یہ ہے جو کسی سے محبت ہی نہیں کرتا، کسی بندے سے محبت نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اللہ کے لیے. کتنی صاف و دو ٹوک بات ہے کہ آپ کو کسی سے محبت کرنی ہی نہیں، اور کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے. اللہ کے لیے آپ محبت کریں گے تو ایمان کی چاشنی پیدا ہوگی، یقیناً آپ ایمان والے بن جائیں گے. اور اگر یہ رشتہ داریاں چلتی رہیں جو فطری طور پر محبت کے تقاضے پیدا کرتی ہیں تو وہ فطری چیز کچھ نہیں ہے. آپ کو تو اللہ کے احکام میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے، اس رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے لیے محبت کرو. اس حدیث کے آخری الفاظ جو ہیں کفا بالمرء ان یکون بذیا فاحشا بخیلا، ان پر غور کریں. یہ ہیں برائیاں. نسب کی برائی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی کہیں پیدا ہو جائے، کسی جگہ کسی خاندان میں پیدا ہو جائے، وہ سب برابر ہیں جیسے ایک ساتھ دوسرے ساتھ کے برابر. ہاں اگر برائی ہو سکتی ہے تو وہ ان 3 چیزوں کو ایسے ہو سکتی ہے، اور یہی برائی کے لیے اسے کافی ہے. کفا بالرجل ان یکون بذیا، آدمی کے لیے برائی کے سلسلے میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زبان دراز ہو، منہ پھٹ ہو، بے ادب گستاخ. یہ بذی کا لفظ یاد رکھیں آپ. زبان کے لحاظ سے جتنی باتیں بھی آ سکتی ہیں تو سب آ جائیں گے. منہ پھٹ اور زبان دراز، تلخ گفتگو کرنے والا. کیا ہر شخص ہم میں سے یہ غور نہیں کرتا کہ یہ چیز ہم میں تو نہیں پائی جاتی؟ غور کریں اپنے اور سوچیں کہ برائی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی خاص خاندان میں پیدا ہو گئے جو نیک سمجھا جاتا ہے، وہ برائی نہیں ہے. برائی یہ ہے کہ آپ زبان دراز ہوں، منہ پھٹ ہوں، بڑے کا ادب ہے، چھوٹے میں شفقت. یہ اگر چیز آ گئی ہے یہ ہے برائی کی، اور یہ تو شاید ہم میں بھی پائی جاتی ہے تھوڑی بہت. اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے. بس منہ سے جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ الفاظ کیسے ہیں. الفاظ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، سننے والے پر کیا اثر ہوگا، تو کہہ دیا. اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ ہم سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کی بزرگی کا احساس ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا. کچھ نہیں، بس جو منہ میں آیا کہہ دیا. ایسے آدمی کہتے ہیں منہ پھٹ زبان دراز. تو یہ منہ پھٹ ہونا اور زبان درازی کو چھوڑ دیجیے، یہ ہے برائی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ فاحشن. کفا بالرجل ان یکون بذیا وفاحشا. فاحشن بے حیائی کی بات زبان سے نکالنا، گالی گلوچ کرنا. یہ گالی گلوچ کرنے والے بھی ایک بہت بڑی برائی ملوث ہیں. یہ باتیں چھوڑنی چاہیے. یہ باتیں جس میں آتی ہیں کہ زبان دراز، منہ پھٹ بھی ہو، بدخلق اور تندرو ہو، اور ساتھ ساتھ گالی بکنے والا ہو، فحش باتیں کرنے والا ہو، یہ ہے برائیاں. یہ برائیاں جب آ جایا کرتی ہیں تو انسان برا ہو جایا کرتا ہے. نسب نامے سے برا نہیں ہوتا، اس سے برا ہوتا ہے. اور تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے بخیلن. بخیل، کنجوس آدمی. سخاوت ایک بہت اچھی چیز ہے اور شرافت کی نشانی ہے، لیکن کنجوسی اور بخل یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ شرافت کی نشانی نہیں. جتنا بھی آدمی کنجوس ہوگا کہیں سمجھو کہ اس میں شرافت کی کمی ہے. فراخ دلی یہ پیدا ہو جانی چاہیے دل میں. مال کی محبت جب اتنے گرمیدہ ہو جائیں کہ ضرورت مند کو اس کا حق نہ دیں، اور ضرورت پڑ جائے کسی ضروری کام کے لیے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو روک لیں، اپنی مٹھی بند کر لیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے دے دیا تو ہم مفلس ہو جائیں گے. شیطان تو ایسی باتیں سکھاتا ہی ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. وہ تو وعدے دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے اگر تم نے یہ روپیہ دے دیا تم مفلس ہو جاؤ گے. پر اس کے ان وعدوں پر، اس کے اس بہکانے وسوسہ ڈالنے پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، روک لیتے ہیں اس مال کو. حالانکہ مال تو رہنے کی چیز نہیں ہے. ہمیں خود خبر نہیں کہ مال ہمارے کل کام آئے گا نہیں آئے گا، ایک سیکنڈ کے بعد بھی کام آئے گا نہیں آئے گا. لیکن اس مال پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہاں ضروری کاموں کے لیے خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہاں بھی ہماری
جو ہے ہاتھ جو ہے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جہاں پائی جائیں گی وہ شخص برا ہوگا، نسب نامے کے لحاظ سے کوئی برا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، یاد رکھیں اس کو۔ یہ برائیاں نکالیں، زبان درازی ہو دل کو نکال کے پھینک دیں، منہ پھٹ نہ ہو، کسی کے ساتھ بے ادبی سے پیش نہ آئیں، اور فحش باتیں نہ کریں، بے شرمی کی باتیں۔ حیا بہت بڑی چیز ہے، ان الحیا من الایمان، حیا تو ایمان کی شاخ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ایک اور ہے، اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تم شرم نہ کرو تو پھر جو چاہے کر لو۔ یعنی مطلب جو شرمدار ہوتا ہے، غیرت دار ہوتا ہے، وہ بچتا ہے بڑی باتوں سے، اور جو بے شرم ہو جائے تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بچے گناہوں سے، اس کے غیرت اس کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ بغیرتی اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور یہ برائیوں سے بچانے والی ہے۔ اگر حیا نہیں آئی ہم میں تو یہ برائیوں سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن تین چیزوں پر نگاہ رکھیں آپ کہ زبان درازی چھوڑ دیں، منہ پھٹ کر بنیں، بڑوں کا ادب کریں، ایسی اشتعال انگیز بات نہ کہہ دیں کہ تبلیغ کا اثر ظاہر ہو کر رہ جائے، اور فحش کلمات زبان سے نکالیں، گالی گلوچ، یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ وہ فحش کلمات زبان سے نکالتا ہے، اور بخیل نہ بنے، فراغ دلی کے ساتھ خرچ کے چلے جائیں اللہ کے راستے میں، جتنا آپ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، یہ تو قرض حسنہ ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ الحمدللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور زبان سے ایسی بات نکالو جو صحیح ہو، سچی ہو، مستحکم ہو، فساد کے رخنے بند کر دینے والی، تمام فساد کا سد باب کرنی ہو۔ قولوا قولا سدیدا، ایسی بات کرو جس سے تمام فتنوں کے رخنے بند ہو جائیں، فتنہ اٹھنا نہ پائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، جب تم اللہ سے ڈرو گے اور صحیح بات کرو گے، انصاف کے مطابق، کسی کی طرفداری نہیں کرو گے، کسی کی بیجا حمایت نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے۔ اور ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے کہ گناہوں سے بچاتا ہے، اگر ڈر نکل جائے انسان کے دل سے تو پھر گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ اور زبان جو ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے، یعنی وہی بات جو پہلے خطبے میں گزری ہے کہ منہ پھٹ نہ ہو آدمی، زبان دراز نہ ہو، ایسی بات نہ کہے جس سے فتنہ کھڑا ہو جائے، ایسی بات نہ کہے جس سے اشتعال پیدا ہو جائے۔ یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں تمام چیزوں کو گھیر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، تمہاری زبان ٹھیک ہو جائے، زبان کو اپنی ٹھیک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور رسول کے اطاعت کرتا ہے کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمیں واقعی کامیابی کی ضرورت ہے، اور کیوں نہ ہو ضرورت، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں دنیا میں اس وقت نیک اعمال میں سے، وہ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ میدان محشر میں ہم سرخرو ہوں، ہمیں بخش دیا جائے، اور میدان محشر کی جو ہولناکیاں ہیں ان سے ہمیں امن مل جائے۔ یہی ہمارا نصب العین ہوتا ہے، یہی ہمارا مطمع نظر ہوتا ہے، اسی پر ہماری زندگی کا انحصار۔ اگر ہمیں واقعی ہماری نیکی ہمارے دل کے اندر گھر کر گئی ہے
تو یہی اصل چیز ہے جس کا ہم ہمیشہ ہمیں ارادہ کرتے ہیں اور ہماری نیت بھی یہی ہوتی ہے۔ لہذا کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آخرت کی فکر نہ کرے اور ایمان بھی اس کے پاس، ایمان والا ضرور آخرت کی فکر کرے گا اور اپنے آپ کو دوزخ کے آگ سے بچانے کی کوشش کرے اور چاہے گا وہ کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں اور اس کو وہاں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو زبان کے سلسلے میں ذرا آپ محتاط رہا کریں، تو پھر یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص کہ اللہ رسول کی اطاعت کرے تو وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، یہ ایام تشریق، یہ 11، 12، 13 ذوالحج، یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور ان 3 دنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، یعنی روزہ رکھنا منع ہے، اس میں روزہ کوئی رکھ نہیں سکتا۔ جس طرح سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے ممنوع ہیں، حرام ہیں، ایسے ہی ایام تشریق کے روزے بھی ہیں، حرام ہیں۔ ایام و اکلیم و شربن، کھانے اور پینے کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیا تو یہ روزے رکھے نہیں جا سکتے۔ ہاں، ان کی اجازت ایک موقع پر ہے کہ جو حاجی حج تمتع کر رہا ہو اور اس کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو پھر وہ 3 روزے تو ایام حج رکھے اور 7 روزے گھر پہنچ کر رکھے۔ وہ 3 روزے جو ایام حج میں رکھے جاتے ہیں وہ 11، 12 اور 13 ذوالحج کے ہوتے ہیں۔ حاجی، اس حاجی کو جو حج تمتع کر رہا ہے اس کو اگر قربانی کا جانور نہیں ملتا تو وہ یہ 3 روزے رکھ سکتا ہے، اس کو رخصت ہے اس قسم کی، صحیح بخاری کی حدیث میں یہ۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص ان 3 روزوں کو رکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانے اور پینے کے دن ہے۔ اور یہ عرفہ، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے کہ ایام و عید اہل الاسلام، اے اسلام والوں یہ ہماری عید کے دن ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے 5 دنوں کو شامل کر کے فرمایا کہ یہ عرفہ 9 ذی الحجہ، عید سے 1 دن پہلے یوم عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق، ان تینوں کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ ایام و عید، یہ عید کے ایام ہیں، اہل الاسلام، اے اسلام والوں، اے مسلم، اسلام کس کے پاس؟ جس کے پاس اسلام ہے اس کے لیے عید کے ایام ہے۔ اور جب عید کے ایام ہوتے ہیں تو روزہ رکھنے کی مانت ہوتی ہے، مگر ایک روزہ اس میں مستثنا ہے، اور یہاں پہ الٹ معاملہ الٹا ہے۔ یہ روزہ جو ہے عرفے کا روزہ حاجی تو رکھ نہیں سکتا، وہاں اس کے لیے ممنوع ہے، اور یہ عرفے کا روزہ باقی سب لوگوں کے لیے جائز ہے، بلکہ بہت اچھا کام ہے۔ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر سے بے وقت سنائی جا رہی ہے لیکن ضمن نکل آئی ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عرفے کا روزہ جو ہے وہ بہت ہی پسندیدہ روزوں میں سے ہے۔ ہاں جی، وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام و اکلم و شربن و ذکر للہ، یہ 3 دن جو ہے ایام تشریق کے، جیسے کہ 10 دن گزرے جس کے متعلق مسند امام احمد کی حدیث آپ سن چکے ہیں، فاکثروا فیہن التسبیح فاکثروا فیہن التحمید والتہلیل والتکبیر، کہ ان 10 دن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ کس طرح سے؟ اللہ کی تعریف ہو، تحمید، تکبیر ہو اور تحلیل ہو، لا الہ الا اللہ، تو یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد، میں تینوں چیزیں موجود ہیں۔ یہ اس کی کثرت ہونی چاہیے 10 دن تک۔ اور اب ان 3 دن کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن جو ہے وہ کس لیے ہیں؟ ذکر للہ، ایام و اکلم و شربن و ذکر للہ، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، لہذا ان ایام میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ 13 دن تک
آپ کو ایک خاص تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں. جس طرح سے رمضان کا مہینہ تربیت کے لیے آتا ہے تاکہ پورے سال آپ اس تربیت سے فائدہ اٹھا کر تقویٰ پیدا کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں. ایسے ہی یہ 13 دن آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں آپ، تو یہ 13 دن آپ کے لیے سبق بن جائیں گے آئندہ کے لیے، اور آپ کی عادت پڑ جائے گی 13 دن تک ذکر کرنے کے بعد کہ آپ دنوں گزرنے کے بعد بھی آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر. محض یہ تربیت کے ایام آیا کرتے ہیں، ان تربیت کے ایام سے فائدہ اٹھائیں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.